الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروش پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين کروڑوں درودوں کروڑوں سلام والرسول پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا حمد و ثنا کے بعد دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک اور یہ عظیم گھڑییں بابرکت گھڑییں اللہ پاک کی توفیق سے اللہ کے گھر میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو منظور و مقبول فرمائے اور ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بخشش خیر و برکت کا سبب بنائے۔ اللہ جل شانہ پروردگار عالم جل مجدہ الکریم وحدہ لا شریک اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک وہ لوگ جو آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اجرہم ان کو اللہ رب العالمین پروردگار عالم کی طرف سے اس صبر کرنے پر جو انعام دیا جاتا ہے، جو اجر دیا جاتا ہے، وہ کتنا اجر ہے بغیر حساب۔ اللہ رب العالمین پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اس اجر کا میں حساب ہی نہیں کرتا، بے حساب اجر عطا فرماتا ہوں۔
انما بے شک جنہوں نے یوفی الصابرون مشکلوں میں تکلیفوں میں صبر کیا، اجرہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ پروردگار عالم کی طرف سے اجر عطا فرمایا جائے گا اس صبر کرنے پر بغیر حساب، کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اتنا اجر ہوگا۔ میرے دوستو، انسان کو اللہ رب العالمین پروردگار عالم نے دنیا کے اندر بھیجا، صحت عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی، مال دولت عطا فرمائی، کاروبار عطا فرمائے، بزنس عطا فرمائے، اللہ کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہوا، تو انسان اتنی بے بہا بے شمار نعمتوں کو، اس خالق و مالک کی نعمتوں کو استعمال کر کے یہ نہ سمجھے کہ یہ سب کچھ میرا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پروردگار عالم انسان کو مختلف اوقات کے اندر، زندگی کے مختلف لمحات کے اندر، مختلف آزمائشوں میں، امتحانوں میں اللہ ڈالتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مختلف حالات کے اندر مختلف آزمائشیں اللہ کی طرف سے انسان پر آتی ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس خالق و مالک نے صحت عطا فرمائی ہوتی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ بیماری عطا فرما دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے۔ صحت اس کی نعمت ہے، تو بیماری اس کی آزمائش ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ اللہ رب العالمین پروردگار عالم اولاد ہوتی ہے، اولاد میں سے کسی جو اس نے دی ہے اس میں سے کسی پھول کو وہ توڑ لیتا ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان کے پاس مال ہوتا ہے، بعض حالات میں اللہ تعالیٰ اس مال کو لے لیتا ہے کسی بھی ذریعے سے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ مختلف حالات کے اندر مختلف آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر آتی رہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ جب اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو وہ غفلت میں ہوتا ہے۔ جب کسی نعمت کے چھن جاتی ہے، اللہ لے لیتا ہے، تو پھر وہ بہت تڑپتا ہے، پچھتاتا ہے، بہت کرب کی زندگی اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ تو سبق یہاں یہ ہے کہ انسان کو مختلف حالات کے اندر ہر قدم پہ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی بھی وقت کوئی آزمائش آئے اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ سب سے کامیاب بندہ انسان وہ ہے جو ان دو باتوں پہ عمل کر لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے پر خوشحالی کے دنوں میں شکر کرنا اور نعمتوں کے جانے پر پریشانیوں کی حالت میں، مشکل حالات میں صبر کرنا، جس کے اندر یہ صفتیں دو پائی جاتی ہیں وہ بہترین کامیاب انسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین پروردگار عالم فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک ہم جن بندوں کو آزماتے ہیں اور ان مشکلوں میں جو صبر کر لیتے ہیں، اس صبر کرنے پر اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ رب العالمین پروردگار عالم کی دو صفات ہیں، ایک ہے جمالی صفت جمال، اور ایک رب العالمین پروردگار عالم کی صفت ہے جلال۔ انسان کے ساتھ مختلف حالات کے اندر ہر وقت ان دونوں صفات میں سے کسی ایک نہ ایک صفت کا انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت کا ظہور رہتا ہے، ساتھ رہتا ہے۔ یا تو ہر بندہ یا تو صفت جمال کے سائے میں ہے یا صفت جلال کے سائے میں ہے۔ صفت جمال کیا ہے؟ صفت جمال اللہ تعالیٰ کا وہ کرم ہے، وہ صفت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے صفت جمال کا کرم ہو جائے، سایہ ہو جائے، وہ بندہ کسی بھی کام کو ہاتھ لگائے تو اس میں اتنی برکت ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جائے۔ اس کا کاروبار کے اندر ایک ایک منٹ اتنا قیمتی، دوستوں میں ملاقات کے اندر وہ اتنا قیمتی انسان بن جاتا ہے کہ جہاں پیر رکھے وہاں خیر، جدھر جائے برکتیں ہی برکتیں۔ اصل میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کا ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کا سایہ اس پر ہوتا ہے، اس کا ساتھ ہوتا ہے، اور وہ بندہ شاید دیکھنے میں اتنا کوئی بڑا پرسنالٹی والا نہ ہی لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کے سائے میں وہ باکمال شخص ہوتا ہے۔ اس پر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کا سایہ ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اس کی برکت سے ہر کام میں اس کے برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور ایک اللہ رب العالمین پروردگار عالم کی صفت ہے جلال۔ صفت جلال مختلف اوقات میں جیسے ہر شخص کے ساتھ یا صفت جمال ہے یا صفت جلال ہے، تو جس پر اس مالک و خالق کی صفت جلال کا سایہ ہوتا ہے وہ بندہ کسی بھی کام کو کرنے لگتا ہے تو اس میں نقصان، کہیں کوئی بات کرتا ہے تو اس میں اس کو خسارہ، کہیں کوئی سودا کرتا ہے اس میں خسارہ، ہر طرف اس کو نقصان ہی نقصان، ہر طرف اس کو مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں۔ اب یہ دونوں صفات اللہ کی ہیں، جس پر صفت جمال ہو
وہ ان حالات کے اندر اللہ کی برکات کی برسات کو دیکھ کر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس پر صفت جلال کی سایہ ہو وہ مشکلات میں جو کام کرے اس میں نقصان، ہر طرف اس کو گھاٹا ہی گھاٹا، پریشانی ہی پریشانیوں کے سائے میں ہو، تو وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر پریشانی دکھ تکلیف کی ملنے پر وہ صبر کرے، اور اس صبر پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ شکر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور زیادہ عطا ہوتی ہے، صبر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اجر میں اضافہ فرماتے ہیں۔ بندے دونوں صفات کے سائے میں اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کی رضا کے بغیر وہ حضرت ایوب علیہ السلام، شیطان نے کہا کہ اے اللہ تیرا ایوب تو اس لیے عبادت کرتا ہے، اس کے پاس بہت مال ہے، اتنے باغ ہیں، اتنی اولاد ہے، اتنا اس کے پاس سب کچھ ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے یہ تیری ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لائن تو جھوٹا ہے، یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو اس کے دل کی کیفیت کو میں جانتا ہوں، وہ میرا بندہ ہے اور وہ میری رضا کے لیے میری عبادت کرتا ہے۔ تو شیطان نے عرض کی یا اللہ تو آزما کے دیکھ لے۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، تمام آپ کے بیٹے اللہ تعالیٰ نے لے لیے، آپ عبادت میں تھے، تو شیطان آیا، اس نے کہا کہ اے ایوب وہ تو سارے گھروں کی چھتیں گر گئی ہیں، تیرے سارے بچے فوت ہو گئے ہیں، آپ نے کوئی توجہ نہیں۔ بڑا عجیب طرح طرح کے الفاظ وہ کہنے اس نے شروع کیے، لیکن آپ جب عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس کی بات سنی، سننے کے بعد فرمایا کہ الحمدللہ میرا اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ اسی طرح آپ کے جو مال تھے وہ اللہ نے لے لیے، اسی طرح آپ کے جو باغات تھے سب کچھ، جو یہاں تک شیطان نے پھر کہا کہ اے اللہ اس کو تو نے صحت دی ہے اس لیے عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک نے بیماری جو وہ عطا فرمایا۔ تو پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اس کی طرف رجوع اللہ سے واپس نہیں آئے، اپنی ایک ذرہ بھر بھی اپنی توجہ اللہ سے نہیں ہٹائی، یہاں تک کہ وہ روایات میں جو آتا ہے کہ آپ کی زبان تک کمزوری آ گئی بیماری کی، تو عرض کی کہ اے اللہ تو جس حال میں رکھ میں راضی ہوں، بس میری زبان کو بچائے رکھ، بیماری اس کو طاقت دے اور بیماری ذوق سے بچا تاکہ میں تیرا نام صحیح طریقے سے لے سکوں۔ پھر اللہ رب العالمین پروردگار عالم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جب اتنی خلوص اور اتنی محبت کو دیکھا تو اس مالک و خالق نے پھر انعام عطا فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اپنے ایوب کو بہت آزمایا، انا وجدناہ صابرا، ہر آزمائش پر ہم نے اپنے ایوب کو صابر پایا، ہر آزمائش پر ہم نے اپنے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، فرمایا کہ وہ میرا خاص بندہ ہے، وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہ اواب، فرمایا بے شک وہ صرف میرے آگے ہی جھکتا ہے اور کسی سے اس کو کوئی طلب نہیں۔
اب قرآن میں اللہ رب العالمین پروردگار عالم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کر کے اور پورا واقعہ ذکر ہے، تو ان 3 انعاموں کا جو ذکر کیا، یہ انعام تمام امت محمدیہ قیامت تک سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو مشکل حالات میں، مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں، اسی کی نعمتیں، جس کا جب ایمان یہ ہو جاتا ہے کہ یہ سب دی ہوئی نعمتیں اسی کی ہیں، تو پھر اس کی توجہ ان کی طرف نہیں رہتی، اسی کی طرف رہتی ہے۔ دی ہوئی نعمتوں سے جب بھی اللہ تعالیٰ اپنی کوئی نعمت لے تو اس پریشانی کے عالم میں جو صبر کرے اس پر اجر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا کپڑے کی ہوا سے چراغ بجھ گیا گھر کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے عرض کی کہ آقا یہ قرآن کی آیت تو کسی بڑی مشکل میں پڑھی جاتی ہے، یہ قرآن کی آیت تو کسی بڑی مشکل میں پڑھی جاتی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ مشکل ہو تو اس وقت یہ آیت پڑھو، بڑی مشکل ہو۔ فرمایا کہ اے عائشہ، یہ آیت، یہ چراغ کا بجھ جانا بھی بندے کو تکلیف دیتا ہے، تو جب بھی تکلیف ہو تو یہ آیت پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ اس آیت کے پڑھنے پر، اس تکلیف کے صبر کرنے پر، اس آیت کے پڑھنے پر اجر عطا فرماتا ہے۔ تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس پر صبر کریں اور یہ آیت پڑھیں۔ فرمایا کہ اے عائشہ، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کو صحت دی تھی، بیمار ہو جاتا ہے اور اتنی شدید بیماری اس کو ہوتی ہے، اس بیماری میں جب وہ کراہتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اس کی کراہت جو ہوتی ہے، اس کی جو تکلیف میں اس کی آہ جو نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے فرشتوں اس کی ہر تکلیف، ہر آہ پہ الحمدللہ کا ثواب عطا کرتے رہو۔